ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ ایک سال اور گزر گیا، میرے اندر کوئی بھی پرہیزگاری، نیکی، خیر والی تبدیلی نہ آ سکی۔ ہمیں تو اپنا حساب کرنا تھا۔ تو یہ تو مقام استغفار ہے۔ تو اس لیے ایک تو پچھلے سال کی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور نئے سال کے لیے اپنے ارادوں کو وضو کرائیں۔ کوشش کریں کہ یہ سال جو آیا ہے میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزاروں گا، میں اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کروں گا کہ میرا وجود نفع والا ہو، شوق ایسا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ذی الحج کی آخری رات تھی، تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ فرمانے لگے یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے؟ فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ نیکی بڑھا لینی چاہیے، تھوڑی مہلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب رب کر لینی چاہیے۔ ایک اہم سوال، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ تو دیکھیں اس سوال کے حوالے سے ہمیں کئی حدیثیں ملتی ہیں۔ پہلی، ہمارے نبی نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں، یعنی جو قبروں پر شرک والے کام کرتی ہیں، جیسے چراغ وغیرہ جلانا، پرفیوم لگا کر جانا، سر ڈھانک کر نہ جانا، وہاں پر بہت زیادہ رونا دھونا کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا، قبر پر جانے سے نہیں روکا۔ اب ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے، یعنی ان سبھی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جانے سے نہیں روکا بلکہ کثرت سے جانے سے روکا ہے۔ جو عورتیں کثرت سے زیارت کرتی رہتی ہیں ان عورتوں کے لیے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ قبر پر جا سکتی ہیں جب زیادہ ضرورت پیش آئے، ورنہ آپ قبرستان جانا اوائڈ ہی کریں۔ ایک اہم سوال، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ تو دیکھیں اس سوال کے حوالے سے ہمیں کئی حدیثیں ملتی ہیں۔ پہلی، ہمارے نبی نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں، یعنی جو قبروں پر شرک والے کام کرتی ہیں، جیسے چراغ وغیرہ جلانا، پرفیوم لگا کر جانا، سر ڈھانک کر نہ جانا، وہاں پر بہت زیادہ رونا دھونا کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا، قبر پر جانے سے نہیں روکا۔ اب ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے، یعنی ان سبھی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جانے سے نہیں روکا بلکہ کثرت سے جانے سے روکا ہے۔ جو عورتیں کثرت سے زیارت کرتی رہتی ہیں ان عورتوں کے لیے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ قبر پر جا سکتی ہیں جب زیادہ ضرورت پیش آئے، ورنہ آپ قبرستان جانا